السلام علیکم اسٹوڈنٹس. جی آج ہم نے حصہ نثر کا آغاز کرنا ہے. حصہ نظر میں سے میں نے آپ کو 3 کام دیے، جس میں سے گرلز سیکشن سے مجھے سارا کام جو ہے وہ ریسیو ہو رہا ہے، میں ان کو دیکھ رہی ہوں. لیکن جو بوائز ہیں میں ان کو کیا کہوں اب کہ وہ بالکل بھی انٹرسٹ شو نہیں کر رہے. آپ اسکول میں ہوں تو میں آپ سے پوچھوں، آپ سے بات کروں، لیکن ابھی کیونکہ آپ اپنے پیرنٹس کے پاس ہیں تو یہ اب ہے کہ وہ لوگ اس کو دیکھیں گے کس طریقے سے آپ لوگ کیوں لاپرواہی کر رہے ہیں. یہ کام آپ کے پاس جب اکٹھا ہو جائے گا تو پھر آپ کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا اس کو کرنا، لیکن کرنا تو پڑے گا بہرحال، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کہ ہم اپنا جو ہے وہ سارا کام کمپلیٹ کریں. تو ابھی ہم کریں گے شاہد احمد دہلوی کے بارے میں پڑھیں گے، جن کا لکھا ہوا مرزا محمد سعید کے نام سے ایک سبق جو ہے وہ ہمارے نصاب میں شامل ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تھوڑا جا مشکل بھی ہے، اس کے الفاظ بھی تھوڑے مشکل ہے، تھوڑا دھیان سے سنیے گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. سٹارٹ میں وہی طریقہ کار ہوگا. شاہد احمد دہلوی کے بارے میں آپ نے اہم نکات اس چیپٹر میں کے جو ہیں وہ لکھنے ہیں کہ شاہد احمد دہلوی کی ذات میں کیا کیا خوبیاں تھیں، وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں ان کی وفات ہوئی، اور وہ کیا ان کا ساری زندگی کا جو وہ سلسلہ تھا وہ کیا تھا. تو اس میں سے میرے اکارڈنگ جو ہے نا وہ کم از کم آپ نے 11 سے 12 پوائنٹس بنانے ہیں. صرف 4-5 پوائنٹس لکھ کے مت بھیج دیجیے گا. آپ نے اس کو پڑھیں، تلاش کریں، اور وہ ساری اہم چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ MCQs میں آ سکتی ہیں وہ آپ ان کو پوائنٹ وائز لکھیں تاکہ وہ آپ کے بار بار ریوائز ہوتی رہے اور وہ آپ کو آٹومیٹکلی یاد ہو جائیں. اسپیشلی اس کے لیے آپ کو ٹائم نہ نکالنا پڑے. آپ ہی کے لیے سارے جو طریقہ کار ہوتے ہیں نا وہ آپ ہی کے لیے بنائے جاتے ہیں، آپ ہی کی سہولت کے لیے. سبق کی طرف چلتے ہیں. مرزا محمد سعید. صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے. خاموش زندگی، خاموش موت. مرزا صاحب کی علالت مزاج جب مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی. حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحۂ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی. افسوس، اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے. کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ. زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائے. ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے. شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکائکی ہم سے چھین لیا گیا. جی یہ پہلا پیراگراف ہے. مشکل الفاظ کے معنی بتا رہی ہوں، لکھتے جائیے، آسانی ہو جائے گی. دل دھک سے رہ گیا. دل دھک سے رہ جانا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دم سے جھٹکا لگنا، ایک دم سے پریشان ہو جانا. اس کے بعد ہے جی سوئم. سوئم جب بھی کوئی کسی شخص کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے وفات کے تیسرے دن جو ایک رسم کی جاتی ہے جس میں ختم وغیرہ دلوایا جاتا ہے اسے تیجا بھی بولا جاتا ہے اور سوئم بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. خاموش زندگی، خاموش. اچھا جی. مرض الموت، ایسا مرض جو موت کی وجہ بن جائے. علالت مزاج، بیماری. رحلت، وفات. سانحۂ ارتحال، موت کی خبر. آگے آ جائیے. اس کی سناونی. سناونی بھی وہی چیز ہے، یعنی کہ کسی سے سننا کہ فلاں شخص کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. موت کی خبر جو ہے نا وہ کسی طریقے سے پہنچنا. شعار، طریقہ، طور طریقے جو ہوتے ہیں نا وہ شعار. رویہ. مجرمانہ غفلت. غفلت مجرمانہ ہوتی ہے جس سے غفلت سے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک قدم آگے بڑھ جائیں تو وہ غفلت جو ہوتی ہے وہ جیسے کسی جرم کا ارتکاب ہم نے کیا ہو، ایسی غفلت. ایکائکی، اچانک. سلیس کروا دیتی ہوں. صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا. صبح جب میں نے اخباروں میں یہ خبر پڑھی کہ مرزا محمد سعید صاحب کا انتقال ہو گیا اور آج ان کا سوئم ہے تو میں ایک دم سے میرا دل جو تھا وہ تھک سے رہ گیا. میں گھبرا گیا، میں پریشان ہو گیا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اتنی خاموش زندگی، اتنی خاموش موت، اور مجھے پتہ تک نہیں چلا کہ میرے ایک اتنے عزیز جو تھے جن کے میں اتنی عزت کرتا تھا وہ بیمار ہوئے اور بیمار ہونے کے بعد وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ جو تھی ان کی بیماری وہ موت کی بیماری بن گئی. ایسی بیماری جو ان کو موت کے منہ تک لے گئی.
گئی اور مجھے تب بھی خبر نہیں ہوئی، اور پھر یہ کہ وہ وفات بھی پا گئے، اور پھر یہ ہوا کہ کسی کو خبر تک نہ ہو سکے کہ وہ وفات پا گئے ہیں، اور پھر 3 دن گزر گئے اس بات کو، یعنی کہ ایک شخص جو اتنا اہم ہے، اتنا لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور اتنا وہ نامور شخص ہے، لیکن وہ آرام سے یہ اتنا کچھ گزر گیا، اور کسی کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ پہلے وہ بیمار ہوئے، وہ بیماری نے شدت اختیار کی، وہ موت کی وجہ بنی، ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر ان کے انتقال کو بھی 3 دن گزر گئے، اور آج جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس طریقے سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو ان کے وفات کی خبر تک نہیں مل سکی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے، کہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ اتنا صاحب کمال شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں بخشی ہوئی تھی، وہ ہمارے درمیان سے اٹھ گیا، رخصت ہو گیا، دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، اور اس کی موت کی خبر تک ہم تک نہ پہنچی۔ ہم کتنے بے خبر ہیں۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا، یہ طور طریقے زندہ قوموں کے نہیں ہیں کہ ان کے صاحب کمال دنیا سے رخصت ہو جائے اور وہ بالکل توجہ ہی نہ دیں، ان کو ان کی کمی بھی محسوس نہ ہو، انہیں پتہ ہی نہ چلے۔ اور ایسی جو غفلت ہوتی ہے وہ عام غفلت نہیں ہوتی، اسے مجرمانہ غفلت کہا جائے گا، اور یہ ہماری غفلت کی سزا ہے کہ مرزا صاحب جیسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اچانک اس دنیا سے اٹھا لیا یا ہم سے چھین لیا۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی، یہ جملہ جو ہے نا بچوں، یہ آپ لوگوں نے انورٹڈ کاماز میں جو ہے نا وہ لکھنا ہے، اور اس کا معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ عالم وہ شخص جو صاحب علم ہو، یہ وہ والا عالم ہے، ٹھیک ہے۔ عالم کی موت عالم کی موت ہے، عالم صاحب علم شخص، اور عالم دنیا، ٹھیک ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی عالم یعنی کہ صاحب علم شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دنیا کی موت سے اس نے تشبیہ دی ہے کہ دنیا والوں کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اس وقت ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ابھی ان کی وفات ہوئی ہے، تو ابھی فوری طور پہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب جب کہ وہ ہم میں موجود نہیں ہے، اب ہمیں رہ کے ان کی یاد ستائے گی، ہم ان کی کمی کو محسوس کریں گے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ گھاؤ ہوتا ہے زخم جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ وہ اتنی خاموشی سے کام کرتے تھے، مطلب انہوں نے اپنے کام کا کبھی یہ ہے کہ ٹھنڈورا نہیں پیٹا کہ میں نے یہ اتنی خوبصورت چیز لکھ دی، اتنا اچھا مضمون لکھ دیا، یہ کتاب میری کمال کی ہے، ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے، اور وہ اتنے پرسکون تھے اور پرسکون طریقے سے کام کر رہے تھے کہ ان کے زمانے کے جو لوگ تھے ان میں کو بھی اکثر کو نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ اس طریقے سے لکھنے والے ہیں، ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے وہ واقف ہی نہیں ہو سکے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے، کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلہ کی پرواہ کی سے بے نیاز ہو کر، کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا، فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ جی، رائٹر کہتا ہے کہ جو مرزا صاحب تھے انہیں بس کام کرنا پسند تھا، اس لیے وہ کام کرتے تھے۔ وہ جیسے پلیٹ فارم سے مراد ہے کہ ایسی جگہ جہاں سے وہ نمایاں ہو پاتے، جیسے ہمارے یہاں ٹی وی ہے، یا اب تو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارا کام ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ ایسی چیزوں سے گھبراتے تھے، انہیں پسند نہیں تھا، انہیں ستائش کی تمنا، تعریفیں نہیں سننا پسند تھی ان کو، انہیں صلے کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ جی اس کے بدلے میں مجھے کتنے پیسے ملیں گے یا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور وہ اپنی تسکین کے لیے، اپنی تسلی اور سکون کے لیے کام کرتے تھے اور وہ اس لیے کام کرتے تھے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا، انہیں پسند تھا کام کرنا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیا کہ کسی نے کہا کہ بھئی فلاں چیز لکھ دو میرے کہنے پر تو لکھ دیا، نہیں، ایسا نہیں کیا، جس کو دل کیا وہ چیز لکھی۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالہ مخزن میں مضامین لکھے۔ سر عبد القادر کے بارے میں نیچے تھوڑا سا آپ نے ڈیٹیل دیکھی لکھی ہوئی ہے کہ شیخ سر عبد القادر جو تھے وہ معروف ادیب اور علامہ اقبال کے دوست تھے، گہرے دوست، ٹھیک ہے۔ ان کے رسالے مخزن میں انہوں نے کچھ مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، خود دل چاہ تو لکھا، ٹھیک ہے، بلکہ جب ان کا دل لکھنے کو چاہا تو انہوں نے لکھا۔ اگلے پیج پر آ جائیے۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، مرزا صاحب پیسے کے لیے نہیں لکھتے تھے، نہ تو وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے لکھتے، نہ پھر پیسوں کے لالچ میں لکھتے۔
پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسے کا ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے۔ وہ ایسے انسان تھے کہ انہیں اگر پیسے کا لالچ دیا جاتا یا پیسے کے بارے میں انہیں تھوڑا بہت ذکر کیا جاتا تو وہ چڑ جاتے تھے کہ کیا مصیبت ہے بھائی، کام کرنے دو۔ پیسے کو انہیں لالچ ہی نہیں تھا اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا، وہ ناراض سے ہو جاتے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیے اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، رقمیں رقم کی جمع، مگر مرزا صاحب نے ایک لفظ بھی نہ لکھ کر دیا، اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو وہ اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا، مفت پیسے لیا بغیر دے دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ نہ تو انہوں نے پہلے ناول کے کوئی پیسے لیے اور نہ ہی دوسرے ناول کے، حالانکہ وہ اچھی خاصی رقم جو تھی وہ وصول کر سکتے تھے، لیکن وہ درویش صفت انسان تھے اور پیسوں سے انہیں کوئی زیادہ لالچ نہیں تھا، بس اپنی ضرورت کی حد تک تھا۔ پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، مطلب ان کو اچھے دام دے کر ان سے کام کروا چکے تھے۔ نہ مانے، بولے ہم انہیں ایک ناول کے 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ اس کو لگا کہ میں ان کو ایک اچھی خاصی موٹی رقم دوں گا تو وہ لکھ دیں گے، کیونکہ اس زمانے میں 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کرایا، مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا، ان کو شک گزرا کہ یہ بھائی اتنی دور سے آیا تو ضرور کوئی فرمائش لے کر آیا ہوگا۔ ماتھا ٹھنکا، شک گزرا۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی فوراً ناول لکھنے کی فرمائش کر دی۔ بیٹھے ہی تھے اور فوراً انہوں نے کہہ دیا کہ جی مجھے ناول لکھ دیں۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر کی سٹی گم ہو گئی، وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوگا بھائی، میں تو 1000 روپیہ سوچے بیٹھا تھا، یہ تو 5-10 ہزار کی بات کر رہے ہیں۔ اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہیے، مطلب کرسی پہ ادھر ادھر کلوٹ بدلی اور پھر سوچا کہ نہیں یہ میرے والا کام نہیں، اور اٹھ کر وہ رخصت چاہیے جانے کی اجازت مانگ لی، ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی معرکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب نے کہا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں، چنی جائیں، ٹھیک ہے، انتخاب کیے جائے، بہت ساری کتابوں میں سے ایک کتاب چنی جائے، یہ اس کا انتخاب کرنا ہو کہ اتنے ڈھیر میں سے کون سی کتاب ہے جو اس لائق ہے، تو وہ کون سی ہوگی؟ مرزا صاحب کی مذہب اور باطنیت، ٹھیک ہے، کہ 100 کتابیں اگر پورے اردو کے جو جتنی 100 عمدہ کتابیں آپ نے رکھیں اور کہیں کہ ان میں سے کون سی کتاب سب سے بیسٹ ہے تو وہ وہی والی ہوگی۔ مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ اب یہاں سے ان کی جو ہے نا وہ حالات زندگی سٹارٹ ہوتے ہیں کہ وہ تھے کون، ان کے بارے میں اب آپ کو ڈیٹیل بتایا جائے گا۔ متمول امیر خاندان کے چشم و چراغ تھے، بیٹے تھے۔ تاہم بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کی نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ اسی مکان میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا، اسی علاقے میں، جس علاقے میں یہ والا مکان تھا وہیں سر سید احمد خان کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا، اردو کے خواص ہمسا میں سے ہیں۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیزداری تھی، رشتہ داری، اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری تھی۔ قرابت داری بھی رشتہ داری ہوتا ہے کہ قریب کے رشتہ دار تھے وہ ان سے۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفا میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کو کی بہت کچھ اصلاح کر دی، درستگی کر دی۔ پہلے تو لوگ سمجھتے تھے کہ انگریزی تعلیم حاصل کریں گے تو وہ بھی کافروں کی زبان ہے تو ان کے بچے بگڑ جائیں گے، یہ وہ، لیکن انہوں نے مرزا صاحب کے جو رشتہ دار تھے سر سید احمد خان جو تھے، انہوں نے اصلاح کر دی، انہوں نے مسلمانوں کا یہ نظریہ درست کیا کہ اگر وہ انگریزی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ان کو اچھی جابس نہیں ملیں گی۔ اس زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کرنا، اپنے آپ کو ظاہر کرنا۔ یہاں پہ ویسے نمود کا مطلب دکھاوا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں نمود کا مطلب ہوگا کہ ظاہر ہونا، ٹھیک ہے۔ علمی حلقوں میں نمود حاصل کی، وہ نظر آنے لگ گئے لوگوں کو، ان کی پہچان ہو گئی کہ یہ بھی 2 نوجوان ہیں جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر محمد سعید۔
مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی تھی، یعنی کہ جو لوگ اس زمانے میں سب سے زیادہ نمایاں جو دو نوجوان ہوئے ان میں سے ایک یہ مرزا محمد سعید صاحب تھے، اور انہوں نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ علامہ اقبال سے کہ یہ جو تھے وہ اسٹوڈنٹ رہے ہیں، جس سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے۔ جب تک علامہ اقبال زندہ تھے ان کے تعلقات ان کے ساتھ قائم رہے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906 اور 7 میں دو سال علی گڑھ میں پڑھایا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کی پروفیسر ہو گئے۔ اس میں کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے، مطلب مشکل نہیں ہے ایسا کچھ کہ جو اس کی میں تشریح کروں، یہ صرف ان کی حالات زندگی ہے۔ پنجاب کے بیشتر بہت سارے اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ مرزا صاحب کس کے شاگرد تھے؟ علامہ اقبال کے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس وقت جو پنجاب کے اعلیٰ عہدیدار تھے وہ کس کے شاگرد تھے؟ مرزا صاحب کے۔ پطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم حاصل۔ پطرس بخاری کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ اردو کے معروف اور بلند پایہ مزاح نگار تھے وہ، اور انگریزی کے بعد میں وہ استاد بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے ان سے علم حاصل کیا، اکتساب علم حاصل کیا تھا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیج سمجھتے تھے۔ علم جتنا ان کے پاس نالج تھا، ٹھیک ہے، ان کا جو نالج ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو ہیج کمتر سمجھتے تھے، کیونکہ مطلب یہ پہلے زمانے میں نا استادوں کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا، جس سے یہ ہوتا تھا کہ جس سے بھی پڑھا ہوا ہوتا ہے اس کی پھر وہ آخر دم تک عزت کرتے تھے، تبھی تو وہ ان کو روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے۔ آج کے حالات تھوڑے بدل گئے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ اس زمانے میں چاہے جتنا بھی آپ صاحب علم ہو جائیں، آپ سمجھتے تھے کہ نہیں میرے تو استاد ہیں وہ، میں جتنا چاہے قابل آج بن گیا ہوں تو میں ان کی وجہ سے بنا ہوں، میں مرتے دم تک ان کا شاگرد رہوں گا اور وہ میرے استاد رہیں گے، اور آخر تک وہ لوگ اپنے استادوں کی عزت کیا کرتے تھے۔ میں نے بارہا اکثر پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا، ان سے ملنے جاتے تھے، وہ اپنے استاد سے ملنے جاتے تھے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی، یعنی کہ وہ وائسرائے ہند کا بھی اتنا احترام نہیں کرتے تھے جتنا وہ اپنے استاد کا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ استاد کی عزت جو تھی وہ ان کی نظر میں کسی بھی بڑے سے بڑے عہدیدار سے بہتر تھی، اس سے زیادہ تھی۔ آپ نے الفاظ کے معنی لکھ لینے ہیں، باقی جو ہے وہ ہم کیونکہ یہاں سے پھر وہ پطرس کا چیپٹر سٹارٹ ہو جائے گا، تو یہاں پہ ایک طرح سے یہ ہاف ڈن ہو گیا ہے، اور ہم جو ہے نا اگلا کام بعد میں کریں گے۔ آپ جتنے الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتایا ہیں مشکل الفاظ کے، وہ آپ لکھ لیجئے گا، اور یہ جو ہیں اہم نکات یہ لکھ لیجئے گا، اس کو پڑھیے گا ضرور، اور یہ جو باقی ریمیننگ ہمارا ہے نا یہ والا جو چیپٹر رہ گیا ہے باقی، اس کو بھی پلیز 1 سے 2 بار پڑھ لیجئے گا۔ جو لفظ آپ کو مشکل لگتے ہیں وہ آپ مجھ سے ضرور پوچھیں، وائس میسیج کے تھرو پوچھیں، کسی کا تلفظ مشکل لگتا ہے آپ پوچھیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے لیے جو ہے نا وہ موجود ہوں، اور آپ لوگ پلیز اسپیشلی جو بوائز ہیں وہ اپنے کام کی طرف توجہ دیں، اور اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ کریں۔ اللہ حافظ۔